السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ولی اور ایک مردہ فاختہ کا ہے یہ عجیب و غریب ایمان افروز واقعہ۔ جب ظالم شکاری نے اس فاختہ کو مار ڈالا تو کس طرح اس کو زندہ کیا گیا، مل کر یہ واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت میاں میر زنجان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اپنے وقت کے بہت کامل ولی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا رتبہ ان کو عطا کیا کہ وہ اپنے لب مبارک سے جو کہہ دیتے وہ پورا ہو جاتا۔ آپ بہت جلیل القدر تھے۔ غلط بات اللہ کے ولیوں سے ویسے ہی برداشت نہیں ہوتی، لیکن آپ ایسے برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے کہ آپ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوتے دیکھتے۔ آپ کو جانوروں سے خصوصاً پرندوں سے بہت محبت تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ باغ میں آپ قیام فرما تھے اور وہیں ایک درخت کے نیچے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کر رہے تھے، یاد الہی میں اس طرح مشغول تھے کہ آپ کا دھیان آس پاس کے کسی شے کی طرف نہیں تھا۔ آپ عبادت کر رہے تھے، یاد الہی میں کچھ اس طرح مشغول تھے کہ بس رب ہو اور اس کا بندہ ہو، کچھ ایسی کیفیت تھی۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ اچانک ایک فاختہ کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور قریب کے ایک درخت پر بیٹھ کر بولنے لگی۔ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، غور سے سنو کہ یہ فاختہ کس قدر میٹھے انداز میں اور کس قدر خوبصورتی سے اپنے خالق کا نام لے رہی ہے۔ اس کے ثنا کرنے کا طریقہ دیکھو، کیا کسی بندے کا یہ طریقہ دیکھا ہے آج تک؟ یہ دیکھو کتنی خوبصورتی سے پرندہ اپنے رب کی ثنا خوانی کر رہا ہے۔ میں نے غور سے سنا، سچ میں وہ فاختہ بڑے والہانہ انداز میں جھوم جھوم کر اللہ تعالیٰ کے عشق میں چور تھی، اور سنسان جنگل میں فاختہ کی آواز سے عجیب سا سما پیدا ہو گیا۔ ابھی میں فاختہ کی اس خوبصورت سی میٹھی سی آواز کو سن ہی رہا تھا کہ میری نظر پیر و مرشد کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا حضرت میاں میر زنجان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی کیفیت میں کہ آپ پر وجد طاری ہو گیا، اور وجدانی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا کا نہیں رہتا۔ آپ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھوئے رہتے، لیکن اس فاختہ کی آواز سن کر آپ پر ایسی کیفیت کہ آپ اللہ اللہ کہنے لگے۔ ابھی ہم ملاحظہ ہی کر رہے تھے کہ کیا خوبصورتی سے ایک پرندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، تعریف و توصیف کر رہا ہے، اور اللہ کے ولی اس کی آواز سن کر جھوم رہے ہیں کہ اتنے میں اچانک کسی سم سے ایک شکاری غلیل ہاتھ میں لیے ہوئے آیا، اور اس ظالم نے نہ ہمیں دیکھا نہ کہیں دیکھا، اس نے صرف فاختہ کا نشانہ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس کا نشانہ لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے فاختہ زمین پر گری اور مر گئی۔ وہ پتھر اسے آ کر لگا تھا۔ شکاری دوڑتا ہوا پرندے کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ شرعی اعتبار سے شکار کیا جانے والا جانور اگر ذبح کیے جانے سے پہلے مر جائے تو وہ حرام اور مردار کہلاتا ہے۔ اس فاختہ کا بھی یہی حال تھا، وہ زمین پر گرتے ہی مر گئی تھی، اس لیے شکاری اسے مردہ حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا، ورنہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو کاٹ کر کھا جاتا۔ حضرت میاں میر جو اب تک وجدانی کیفیت میں تھے اور یاد الہی میں غرق تھے، جب آواز بند ہوئی تو آپ کی آنکھ کھلی کہ عبد الواحد کیا ہوا تھا؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بیان کر دیا کہ ایک شکاری یہاں آیا، اس ظالم بے حس انسان نے نشانہ لے کر اس ننھی سی فاختہ کو مار ڈالا، موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شکاری کے اس عمل سے سخت اذیت پہنچی۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرماتے ہوئے کہا، عبد الواحد، اس معصوم پرندے کو اٹھا لاؤ جو کچھ دیر پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا تھا اور جسے ایک انسان کے ظالم ہاتھوں نے خاموش کر دیا۔ لے کر آؤ اس پرندے کو۔ پیر و مرشد کا حکم سنتے ہی میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور مردہ فاختہ کو اٹھا لایا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اس خوبصورت پرندے کو ہاتھ میں لے کر چند لمحوں تک دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے فاختہ کے مردہ جسم پر اپنا دستے مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور اپنے رب کی پاکی بیان کر۔ جیسے ہی
حضرت کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، فاختہ کے مردہ جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور دوسرے ہی لمحے وہ اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور اسی والہانہ عشق انداز میں بولنے لگی،